بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے اس نشست کا موضوع ہے کہ ہم مسلمان کافر ہونے سے کیسے بچیں۔ یہ عنوان اکثر مسلمانوں کے لیے ایک عجیب اور اجنبی سا عنوان ہے، لیکن میں یہ بتاؤں گا کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ کافر کون ہوتا ہے اور قرآن مجید نے اس کو کیسے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید نے کافر یا کافروں کو مخلوقات میں سے بدترین قرار دیا ہے۔ سورہ بینہ ہے، سورہ نمبر 98 اس کی آیت نمبر 6 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اولئک ہم شر البریہ، وہ بدترین مخلوق ہیں، انسانوں میں نہیں مخلوقات میں بدترین ہیں۔ تو وہ جب ڈسکرپشن آتا ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے، تو مسلمانوں نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا کہ یہ اصل میں غیر مسلموں کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کنوینئنٹلی کفار کو آئیڈینٹیفائی کر دیا غیر مسلموں سے اور اپنے آپ کو اس کیٹیگری سے نکال دیا، اور یہ معاملہ کوئی تنگ نظر بعض ایکسٹریمسٹ مذہبی لوگوں کا نہیں ہے، سارے مسلمان، یعنی میں نے بہت پڑھے لکھے انلائٹنڈ مسلمانوں کو سنا ہے کہ وہ کفار کتنے اچھے ہیں اور ہم کتنے برے ہیں۔ سو کافر جو ہے وہ ایک ٹرم ہے جو بہت بڑی تعداد میں مسلمان غیر مسلموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب چونکہ ہم نے غور کرنے کی تو کوشش کرنی نہیں ہے، اس لیے یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ سب جہنم میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں، کفار بہت اچھے لوگ ہیں، کافر آج کے مسلمانوں سے بہت بہتر ہے، اور دوسری جانب ہم یہ بھی مانتے ہیں، تو وہ انفارچونیٹلی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ہماری سوچ میں جو ایک کنٹرڈکشن ہے، کنفیوژن ہے، کلیئرٹی کی کمی ہے، وہ پھر اپنا اثر دکھاتی ہے۔ انسان اتنا کمیٹڈ نہیں ہوتا کیونکہ وہ کلیئر نہیں ہوتا۔ ہم کنٹرڈکشنز کے ساتھ چونکہ جیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اب کیا غور کرنا، اب چھوڑو پرے، زندگی میں اور بڑے مسائل ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن اس بات پر ہمیں بار بار مائل کرتا ہے، ارج کرتا ہے کہ ہم قرآن مجید پر غور کریں۔ چنانچہ قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافر ہونے کا تعلق پیدائشی مسلمان یا پیدائشی غیر مسلم ہونے سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب نے کافروں کے بہت سے رویے، ایٹیچوڈز بیان کیے ہیں جو کسی شخص کو کافر یا غیر کافر بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کلیئرلی کہہ سکتے تھے کہ جو کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہے، جو کلمہ نہیں پڑھے وہ کافر ہے۔ پھر اس کی کوئی کیا ضرورت تھی کہ ان کے اوصاف بیان ہوں، ان کی وہ باتیں، ایٹریبیوٹس بیان ہوں کہ جن کو کہ قرآن مجید میں ہم بہت تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ یار دروازہ بند کر دینا پلیز۔ میں وہ اب ایک ایک کر کے بیان کرتا ہوں۔ سب سے زیادہ آبویس، نمایاں چیز کہ جو ایک کافر کو ڈیفائن کرتی ہے، اس کو قرآن مجید میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ قرآن چونکہ اپنی بات کو ہمیشہ ریشنلی، لاجیکلی منواتا ہے، تو
قرآن ایسا لگتا ہے کہ اس معاملے میں بھی یعنی کافر کے لیے مختلف موقعوں پر یہ بات سمجھاتا ہے کہ یہ چونکہ اللہ کے ہاں مسترد ریجیکٹڈ لوگ ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، اور وہ وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ جو قرآن نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ کافر حقیقت کو جان لینے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں۔ انہیں بات پہنچ گئی ہے، انہیں بات سمجھ میں آ گئی ہے، اس کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور صحیح بات کو جھوٹ قرار دیتے ہیں۔ یہ آپ اگر امیجن کریں تو یہ بڑی سخت بات ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں یہ پہلو بھی اپنی جگہ پر ہے کہ جس بات کو وہ جاننے کے باوجود انکار کر رہے ہیں اور اس کو جھٹلا رہے ہیں، یہ اصل میں اللہ کا پیغام ہے۔ تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اور سورہ انعام میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 ہے 142، اور سورہ انعام، سورہ بقرہ ہے سورہ نمبر 2، اور سورہ انعام ہے سورہ نمبر 6 اور اس کی آیت نمبر 20۔ میں سورہ انعام کی آیت کا ریفرنس دے رہا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی یہ اہل کتاب، یعرفونہ، یہ ان کو پہچانتے ہیں، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم، لیکن جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی کی، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ سو جانتے اتنے کلیئرلی ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، جیسے یہ بیٹوں کو پہچاننے کا اصل میں جو ان کے ہاں ایک مثال مشہور ہو گئی، وہ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی اس واقعے کی وجہ سے، جس کو اتفاق سے ہم کل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، کہ وہ بھائیوں کی سازش کی وجہ سے وہ ان سے دور ہو گئے، اور یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کو ان کا بہت انتظار تھا، تو جب وہ آ گئے تو ان کو پہچاننے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی، وہ ظاہر ہے ان کے بیٹے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنا واضح طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے ایک پیغمبر اللہ کی کتاب کے ساتھ آنے والے ہیں، کہ جب وہ آ گئے تو ان کو پہچاننے میں انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں، سورہ نمبر 27 ہے، اس کی آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں کہ جب بہت واضح طور پر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا، تو فرمایا کہ وَجَحَدُوا بِهَا، اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کے دلوں نے اس کا یقین کر لیا تھا، اور یہ انکار کیا ظلمًا وعلوبًا، زیادتی، ناانصافی کرتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے۔ یعنی یہ ہوتے کون ہیں ہمیں یہ باتیں بتانے والے؟ ان کے پاس حق کہاں سے آ گیا؟ فرعون کا خیال میں بڑا ہوں، میں طاقتور ہوں، میں زیادہ سمجھدار ہوں، میں زیادہ دولت مند ہوں۔ تو یہ تکبر رکاوٹ بن گیا اس حقیقت کو ماننے میں کہ جو اس کو اور اس کے درباریوں کو نظر آ گئی، لیکن نہیں مانا۔ تو یہ کفر ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے، اور میں نے گزارش کی کہ بار بار بیان کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، پھر جب آ گیا ان کے پاس جو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، فَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ کی لعنت ہو
ان انکار کرنے والوں پر۔ تو جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ یہ قرآن مجید ہمیشہ کرتا ہے کہ جب کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اور کوئی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو اس کو پھر جسٹیفائی کرتا ہے، واضح کرتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہوا۔ آپ اس پہ اس کے برعکس آپ یہ سوچئے کہ ہم مسلمانوں کا نظریہ کہ غیر مسلم کافر ہیں، یعنی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہاں صورتحال یہ ہے کہ بات کو سمجھایا جا رہا ہے بار بار کہ بھائی یہ آخری درجے کے مجرم ہیں اور اس وجہ سے وہ اس سزا کے مستحق ہیں۔ یہ اس کا ایک پہلو ہے، ابھی آگے اور پہلو آئیں گے۔ قرآن خود واضح کرے گا کہ یہ اگر کافر بنے، یعنی انکار کی طرف ان کا میلان ہوا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ بد کردار لوگ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ بد کردار لوگوں کو ایمان کی توفیق نہیں دیتا۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اس کو قرآن نے اس طرح سے بیان کیا کہ یہ جو ایمان ہے نا، ایمان دل میں ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ وہ روشنی دے دیتا ہے کہ جس میں اس پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ موجود ہے، وہ دنیا کو چلا رہا ہے، اللہ کا پیغام اللہ کے پیغمبر لے کے آئے ہیں، وہ اس کو مانتا ہے، موت کے بعد زندگی آنے والی ہے۔ یہ روشنی وحی الہی سے آپ کو ملتی ہے پوری تفصیل کے ساتھ۔ وہ روشنی آپ کے دل میں داخل ہوتی ہے۔ اللہ معاف کرے، بہت سے لوگوں کی صرف زبان پہ جاری ہوتی ہے۔ زبان پہ اس لیے جاری ہوتی ہے کہ اور کریں کیا بھائی، مجبوراً اب پیدا ہو گئے ہیں تو وہی دہرائیں گے جو آپ کے سلیبس کی کتابوں میں ہے یا اماں ابا کہہ رہے ہیں۔ اور اگر کوئی آپ مولوی ہے تو آپ کو خطبے میں بھی بولنا پڑے گا، مگر حقیقت میں ایمان دل میں ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دل میں ایمان اصل میں روشنی بنتا ہے جب اندر کی روشنی، آپ کی فطرت کی روشنی، آپ کے اخلاق کی روشنی اس روشنی کو کیچ کر لیتی ہے اور نور علی نور ہو جاتا ہے، روشنی پر روشنی۔ اگر یہ والی روشنی آپ نے خود دھیمی کر دی ہے یا ختم کر دی ہے، گل کر دی ہے، تو پھر وہ روشنی چاہے کتنی ہی نمایاں کیوں نہ ہو، آپ کو نظر نہیں آئے گی اور لوگ اس کا انکار کریں گے۔ یہ بات ہے جو قرآن نے بار بار کی۔ چنانچہ اس سے میں یہ نتیجہ اخذ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص واقعی مومن مسلم ہے تو وہ اللہ کے پیغام کو دل و جان سے بھی مانتا ہے اور وہ ہر سچائی کو جو اس پر واضح ہو گئی ہے اس کو بھی مانتا ہے۔ یہ الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ اگر انسان بقیہ سچائیوں کا انکار کرنا شروع کرے گا تو یہ روشنی بھی غائب ہو جائے گی۔ یہ لازم و ملزوم ہے۔ یعنی غلطیاں ہو سکتی ہیں، انسان سے کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، پھر آدمی کو ریئلائزیشن ہوتی ہے، لیکن یہ بات کہ اس کو بات سمجھ میں آ گئی ہے اور وہ سمجھنے سے گریز کر رہا ہے، وہ چکر چلا رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان، اور یہ نعمت انسان کو ملتی ہے حق پسندی کی وجہ سے۔ تو جو مومن ہے وہ حق کو ماننے والا ہے، جو کافر ہے وہ حق کا انکار کرتا ہے۔ تبھی تو مجھے یہ پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ جو حق کو ماننے والے ہیں جنرلی سپیکنگ وہ ہے کافر اور جو جنرلی سپیکنگ حق کا انکار کرنے والے ہیں وہ ہیں مومن۔ یا الہی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب سوال پوچھیں گے تو اللہ کی طرف جواب یہی آئے گا میری کتاب پڑھو تو تمہیں بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب بالکل واضح ہے۔ آپ جب حق پسند ہیں تو آپ کو ایمان ملے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقے ہیں معاملات کو طے کرنے کے، وہ آخرت میں بالکل سچائی کی روشنی میں فیصلے کرے گا۔ اس کے بعد ایک دوسرا پہلو ہے
کہ جو واضح ہونا چاہیے، جس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں کہ لوگ کافر کیوں ہوتے ہیں. میں یہ بتا چکا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے اندر کی اس روشنی کو بجھا دیتے ہیں جو روشنی خارج کی اس روشنی کو کیچ کرتی ہے، اس کو سمجھتی ہے، اس کو اپریشیٹ کرتی ہے، جو وحی کی روشنی ہے. چنانچہ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سورہ مطففین ہے، سورہ نمبر 83. اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے پہلی 4 آیات میں بڑے حکیمانہ طریقے سے، سادہ ہی قرآن کا اعجاز ہے، سادہ مگر بڑی ڈیپ انداز میں یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ جو بزنس میں فراڈ کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں. تو فرمایا کہ ویل للمطففین، بربادی ہو ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کی. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں، خریدتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. اچھا، اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب آگے جائیں، اگلی آیت میں کہا وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، مگر جب دوسروں کو وہ ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ڈنڈی مارنا اتنی اچھی بات تھی تو لیتے وقت بھی یہی کرواتے کہ بھائی ہمیں پیسے تو میں دے رہا ہوں 1 کلو کے، مگر ذرا کم دے دینا مجھے. نہیں، لیتے پورا پورا ہے، دیتے وقت یہ گھٹیا حرکت کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ معلوم ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اس لیے کہ اگر یہ صحیح ہوتا تو وصول کرتے وقت بھی ایسا ہی ہوتا. جو معاملہ آدمی اپنے لیے چاہ رہا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی چاہے. تو یہ انسان کی جو شخصیت میں تضاد ہے کہ انسان اپنے فائدے، اپنے نفع کے لیے، اپنے آپ کو زیادہ مالدار کرنے کے لیے وہ کام کرتا ہے کہ جو اس کو معلوم ہے اچھی طرح سے اس کی فطرت میں کہ جو بالکل غلط ہے. دوسروں کے بارے میں آپ وہ بات کریں جو اپنے بارے میں آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ کیا دھاندلی ہے بھائی، دس از انفیئر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اصول ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں اپلائی ہوتا ہے، ہر معاملے میں. تو یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آگے چل کے فرماتے ہیں آیات 13 اور 14 میں کہ ان لوگوں کو اذا تتلیٰ علیہ آیاتنا، جب ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں. یعنی پہلے بھی آئے تھے، لوگوں نے اس طرح کی سٹوری سنائی کہ جی آئے تھے، عذاب آ گیا تھا، لوگوں نے انکار کیا تھا. تو یہ بھی اس طرح کی سٹوریز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا کلا، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اگلوں کے افسانے سٹوریز نہیں ہیں. بلکہ رانا علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، ما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کا، جو کام وہ کر رہے ہیں. کون سے کام؟ یہ فراڈ جس کا ذکر شروع میں ہوا ہے. دکان پر آپ بیٹھ کے ڈنڈی مار رہے ہیں، زیادہ پیسہ کمانے کے لیے آپ فراڈ کر رہے ہیں. خود لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں. سو اپنے لیے اور بانٹ، دوسروں کے لیے اور. تو فرمایا کہ یہ جو فراڈ کرتے رہے ہیں اس کا زنگ اب ان کے دل پر چڑھ چکا ہے. وہ جو زنگ چڑھ گیا ہے اس کے بعد ان کو اللہ کا پیغام سمجھ میں نہیں آ رہا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مضمون ہے قرآن کا، آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کئی اسلوب اختیار کیے ہیں. دل کا زنگالود ہونا ایک ہے، اسی کو کہا ہے دل کا ٹیڑھا ہونا، اسی کو کہا ہے دل کا سیاہ ہونا، اسی کو کہا ہے دل کا سخت ہونا، اسی کو کہا ہے دل پر مہر لگنا. ایک آدھ میں بھول گیا ہوں.
سو اتنی باتیں ڈسکرائبنگ دا سیم ریالٹی کہ جناب یہ جو آپ جھوٹ بولتے ہیں نا یا کسی جھوٹے کو سپورٹ کرتے ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ کے نزدیک تو یہ کھیل ہو رہا ہے, لیکن اس کے نزدیک یا آپ کا دل یعنی عمل سے سخت ہو رہا ہے یا اگر سچ بول رہے ہیں تو پاک ہو رہا ہے. سو فرمایا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں, یہ تو ظاہر ہے کہ جب آدمی کو توفیق ہی نہیں ہو رہی ماننے کی تو پھر کچھ نہ کچھ تو بولے گا نا. زبان ہے نا, زبان تو پھر بکنے کے لیے اس کے پاس بڑی صلاحیت ہے. تو کہہ رہے ہیں کچھ نہیں, یہ تو ایسی اسٹوریز ہیں, پہلے بھی کرتے تھے اب بھی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, یہ اسٹوریز نہیں ہیں, بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے ان کی بدعمالیوں کا, یعنی اب یہ توفیق سے محروم ہو گئے, دل ان کے بند ہو گئے. اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ یہ جو کافر ہیں چنانچہ یہ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور یہ حسد ہے کہ جو پھر ان کو صحیح بات ماننے سے روک دیتا ہے. اس لیے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک طریقہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ طے کرتے کہ وہ فرشتے اوپر سے بھیجتے, تو خیر وہ آنیسٹلی فرشتے بھی آتے تو کچھ نہ کچھ چکر چلا دیتے وہ, تو یہ کیا یار, یہ تو یہ کوئی بات ہوئی. بلکہ قرآن خود کہتا ہے کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کو کیوں مانے, بھائی یہ ہماری طرح کے تو ہیں ہی نہیں, تو وائی شوڈ بی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس نے اپنے پیغمبروں کا انتخاب کیا اور پیغمبروں نے پھر پیغام پیش کیا. اب وہ جو پیغمبر ہوتے ہیں جتنے بھی ہوئے ہیں وہ ایک سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں, ان کا ایک اکنامک سوشل سٹیٹس ہوتا. ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ان سے زیادہ عمر کے ہوتے, کچھ لوگ ان سے زیادہ کہیے سٹیٹس میں پولیٹیکلی سٹرانگ ہوتے, زیادہ امیر ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے, آپ بہت مالدار نہیں تھے. سو وہ یہ کہتے کہ یہ کیا چکر ہے. اور پھر دوسری طرف آپ بنی اسماعیل میں سے تھے, ادھر لوگ بنی اسرائیل میں سے تھے, جو جس کو کہتے ہیں نا مذہبی چودراہٹ وہ ان کے پاس تھی. لوگ ان سے رجوع کرتے تھے, ان سے فتوے لیتے تھے. میں ہمیشہ بار بار یہ بتاتا ہوں کہ آپ کو سننے والا کراؤڈ بہت زیادہ ہو جائے تو دماغ ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے. تو وہ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کراؤڈ تو جا رہا ہے, تو یہ تو ان کے پاس لوگ اب جائیں گے. اگر ہم نے یہ مان لیا کہ یہ پیغمبر ہیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا. اس لیے کہ جو ہمارے پاس آنے والا جو لوگ ہیں وہ تو ان سے حق کو دریافت کریں گے. تو حسد میں مبتلا ہو گئے, اور یہ بھی چنانچہ کفر کی طرف لے جانے والی ایک بیماری ہے. تو قرآن مجید نے اس کو بھی کئی جگہ بیان کیا. مثلاً سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 میں فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں انہوں نے یہ چاہا لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا, کہ کاش کہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں. کیوں؟ حسدم من عند انفسہم, اپنے اندر کے حسد کی وجہ سے. من بعد ما تبین لہم الحق, اس کے باوجود کہ حق ان پر واضح ہو گیا. یہ میں بعض اوقات جب بعض لوگوں کو یہ بات بتاتا ہوں, خاص طور پہ بڑے بھولے کچھ لوگ ہوتے ہیں, آئی ایم گلیڈ کہ کچھ نوجوان ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں سر یہ کیسے ہو سکتا ہے, یو نو ریئلٹی اور آپ اس کا انکار کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں یار تم بڑے نیک لوگ ہو, اچھا ہے تم نے کبھی حسد نہیں کیا, میں نے تو کیا ہے. تو مجھے پتہ ہے کہ جب آدمی حسد کرتا ہے تو آدمی پھر بات ماننے کی تیار نہیں ہوتا. آپ جس سے حسد کر رہے ہیں آپ اس کو ایکنالج کریں گے, آپ کو یہ جائے گا مار دیں, اس کا منہ نوچ لیں. یہی ہوتا ہے حسد. حسد کی یاد آدمی کو پاگل کر دیتی ہے. سو یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ آدمی کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے, دوسرے کی ترقی کو دیکھ کے, دوسرے کے زندگی بہتر ہونے کی وجہ سے, اس کی شہرت کی وجہ سے, اس کی مقبولیت کی وجہ سے
دکان تو میں نے بھی کھولی تھی یار، گاہک سارے ادھر آ رہے ہیں تو میرے پاس کیوں نہیں آ رہے؟ یہ کیا چکر ہوا ہے؟ کیا میرا سامان کم ہے یہ چکر؟ وہ لوگ پھر وہ جو قابیل نے کیا تھا کہ میں لے کے تو میں بھی آیا تھا قربانی کے لیے، تو یہ حابیل والا کیوں قبول ہو گیا؟ سو یہ حسد ہے جو انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اگین میسج وہی ہے کہ جب حسد کفر کی طرف لے جاتا ہے تو ہر حسد غلط ہے، ہر حسد کفر کی فیملی کو بلانگ کرتا ہے۔ آپ کو کسی کی اچیومنٹ پر اوکے شروع میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ہارٹ برننگ ہو، کچھ آدمی ذرا تھوڑا سا ہو گیا، یار نہیں ڈیزرو تو میں کرتا تھا، لیکن اس کے بعد آدمی نارمل ہو، اس کے لیے دعا کرے، اللہ سے اپنے لیے توفیق مانگے۔ لیکن اگر آپ اس کو پالنے لگیں تو پھر یہ چیز باقاعدہ ایک بیماری بن جاتی ہے، جس کو قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے آغاز میں کہا، آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا بعضوں کے، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں ایک بیماری تھی، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے اس بیماری میں اضافہ کیا۔ یعنی وہ بیماری کیا تھی؟ حسد کی بیماری تھی، تو وہ بیماری پھر بڑھی۔ یہی بیماری ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ قرآن شفا ہے۔ ہمارے بعض لوگوں نے اس کو یوں بیان کرنا شروع کر دیا کہ قرآن میں وہ جسمانی امراض کی شفا بھی ہے۔ یہ قرآن اس لیے نہیں آیا ہے، اگر کوئی شفا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کوئی ایڈیشنل فیچر ہوگا، اس کا انکار نہیں ہے، بٹ یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن شفاء لما فی الصدور ہے، سینوں کے اندر کی بیماریوں کی شفا ہے۔ مثال کے طور پر حسد، سو حسد بھی ان پرابلمز میں سے ایک پرابلم ہے کہ جو انسان کو کفر کی طرف لے جانے والا ہے۔ سو ایک حاسد اگر کسی پیغمبر کے زمانے میں ہوتا تو مومن نہیں ہو سکتا تھا، پھر وہ کافر ہی ہوتا، اس لیے کہ اس نے اپنے اندر کی اس بیماری کو، اس برائی کو کنٹرول نہیں کیا، تو وہ اپنے آپ کو اس کیٹیگری کا بنا رہا ہے کہ جو کیٹیگری کفار کی کیٹیگری ہے، جو ان کی خامیاں ہیں، ان کی برائیاں ہیں۔ کنٹرول کر لے آدمی، فائٹ کر لے، اس سے بہتر کیا ہے؟ یہی تو اصل میں سارا مقصد ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرے۔ کفار کا ایک فیچر قرآن مجید میں، اور یہ اہل کتاب کفار کا بھی، مشرکین کا بھی یہی تھا کہ وہ اپنے گروہ کو صحیح اور دوسرے گروہوں کو غلط قرار دیتے تھے۔ ہم صحیح ہیں، باقی سب غلط ہیں، اور بڑے دھڑلے سے کہتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود نے کہا یہ نصارہ ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کی کوئی بیسس نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہم یتلون الکتاب، اور یہ دونوں، یہ سارے کتاب پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور یہ باتیں کرتے ہیں۔ وہ اس کی نفی کر رہا ہے، وہ اس کی نفی کر رہا ہے۔ وہ فرمایا کہ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح سے انہوں نے بھی کہا جو کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہ قرآن ریفر کرتا ہے اس طرح سے بات کر کے مشرکین مکہ کو، کہ جو کچھ بھی نہیں جانتے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کی کوئی بیسس نہیں ہے، سارا دین تو ہمارا دین ہمارا ہے۔ یہ بڑی فیملیئر بات ہے جو ہمارے یہاں بہت ہوتی ہے۔ بحیثیت مجموعی جب ہم ملتے ہیں سارے کے سارے تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہدایت میں، باقی سب گمراہ ہیں، اور جب کسی فرقے کے ہوتے ہیں تو ہمارا فرقہ صحیح ہے، باقی سب گمراہ ہیں۔ اور ریفرنس دیتے ہیں وہ حدیث کا کہ 72-73 فرقے ہوں گے، 73 میں سے 72 غلط ہوں گے، ایک صحیح ہوگا۔ کون سے والا؟ الحمدللہ ساڈا یہ کمال ہے۔ سو یہ بھی ایک ان کا ایک پہلو ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا، اور ایسے بیان کیا کہ یہ عجیب ان کا رویہ ہے کہ جس کو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہل کتاب کفار کا، یہودیوں کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ایٹیچیوڈ
آپ کا یہ سوچ انڈرسٹینڈنگ بیان کی ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا اور بڑا کانفیڈنٹ تھے وہ، آخرت ہونی ہے، ہماری پکڑ نہیں ہوگی، الحمدللہ ہمیں سزا نہیں ملے گی، لن تمسنا النار، ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، سوائے چند دنوں کے لیے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ چلے جائیں، جا کے واپس آ جائیں گے انشاءاللہ، ہر کلمہ گو جاوے گا، جے اگر جاوے گا تو واپس آ جائے گا، کافر ہمیشہ رہیں گے ہوتے۔ یہ یہودی بھی یہی کہتے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں یہ ایک مذہبی بیماری ہے، کرسچن میں بھی یہی ہے، یہ صرف ہم نہیں ہیں، میں صرف مسلمانوں کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، سب اسی میں ہے، کیونکہ ہم سب مل کے رہتے ہیں الحمدللہ۔ ہم نے ایک ملک ایسا بنایا ہے جس میں صرف مسلمان ہی ہیں، وہ باقی تو بیچارے نروسلی ہماری شکل دیکھتے ہیں اور ہماری طرح سلام کرتے ہیں، تو ہم آپس میں بات کریں کانفیڈنٹلی، اور یہ ہم شیئر کرتے ہیں۔ اسرائیل میں چلے جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ اپنے لیے ہندوؤں کے، اپنے یہودیوں کے لیے کر رہے ہیں، اور ادھر کرسچن وہ بھی یہ بات کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے فرمایا یہ کہ یہ ان کا بیان ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے۔ قرآن کا کہنا ہے کہ ان سے پوچھو کہ کیا انہوں نے اللہ سے کوئی عہد کیا ہے کہ اللہ اپنے عہد کی مخالفت نہیں کرے گا، یا تم وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو، یعنی اپنی طرف سے ایک بات تم نے بنا لی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں وہ احادیث میں یہ بات بیان ہوئی ہے، حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کو بھی اگر دیکھا جائے سب کو، مجموعے کو، تو اس میں یہ بات بالکل نہیں نکلتی، بات وہی نکلتی ہے، ایگزیکٹلی وہی نکلتی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ لیکن چونکہ احادیث کی سٹیٹمنٹس کچھ مختلف اجزاء میں ہیں، قرآن کی طرح وہ ایک جگہ مجموعہ نہیں ہے، تو کوئی آپ کو ایسی آئسولیٹڈ سٹیٹمنٹ بھی مل جاتی ہے یہاں سے نکلی ہوئی کہ جس میں آپ کو بظاہر ہی غلط فہمی ہوتی ہے کہ کلمہ گو سارے کے سارے جنت میں جائیں گے۔ ایسی بات حدیث میں بھی نہیں ہے اور نہ قرآن میں ہے، اور ظاہر ہے کہ جب قرآن میں یہ بات واضح طور پر بیان ہو گئی کہ یہ تو گمراہ قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ اللہ کے انصاف کو نگیٹ کریں گے، یعنی وہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف بے لاگ نہیں ہوگا، ہمارے فیور میں ہوگا، سو دوسروں کے خلاف ہوگا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہ بات کرتے ہیں، اور جواب میں یہ کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ جیسا یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ من کسب سیئۃً، جس کسی نے بھی برائی کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ آگ والوں میں سے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا چند دنوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چند دنوں کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ جس کسی نے بھی برائی کی، جو اس کانٹیکس میں اس کا مطلب یہ ہے چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ کسی اور مذہب کا ہو، اس کا یہ معاملہ ہوگا کہ اگر اس کو اس کی برائی نے گھیر لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ برائیاں تو ہو جاتی ہیں، لیکن برائیوں میں سے بعض لوگوں کی برائیاں وہ ہوتی ہیں کہ ان کو احساس ہو جاتا ہے اور وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اور بعض کی برائیاں وہ ہوتی ہیں کہ جو ان پر چھا جاتی ہیں، پھر وہ برائی ہی اصل میں ان کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتی ہے، اسی کے نتیجے میں ان کی شخصیت جو ہے وہ ایک خاص رخ اختیار کرتی ہے، اور ان کا فیتھ، ان کا عمل، وہ سب اس سے متاثر ہو جاتا ہے، توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اوپر بھی ہے کہ پھر وہ اپنی من مانی کرتے ہیں، اپنی مرضی کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا کوئی تعلق کسی گروہ سے نہیں ہے، مذہبی گروہ سے نہیں ہے، جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ سزا پائے گا، اور 2-4 دن کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے۔
اس کے بعد ایک اور بات یہ بتائی کہ کافروں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے مختلف مذہبی بات نہ سنتے ہیں نہ کسی کو سننے دیتے ہیں. یعنی وہ چونکہ یہ طے کیے ہوئے ہیں کہ ہماری ہی بات صحیح ہے، ناٹ دیٹ دے آر کنونسڈ، مگر ان کو یہ اچھا لگتا ہے، ان کا گروہی تعصب ہے، ان کی قوم کا، ان کے قبیلے کا، ان کی فیملی کا، ان کے فرقے کا یہ نظریہ ہے اور یہ ان کو اچھا لگنے لگا ہے. تو اب اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی بات مت سنو. چنانچہ قرآن مجید نے اس کو کئی جگہ بیان کیا. مثال کے طور پر قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل پر غلاف ہے، کورڈ ہے، یعنی بڑے سیکیورڈ ہیں، سو آپ کی باتوں کا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. ڈونٹ بادر ٹاکنگ ٹو اس، ہم بالکل سیٹ ہیں، یعنی ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ بالکل مضبوط ہے. ہمارے بھی لوگ کہتے ہیں کسی سے بات نہ کرنا، وہ تمہیں گمراہ کر دے گا. تمہارا عقیدہ ہے، مضبوط ہے، اس کو ہلنے نہ دو، جیسے ہے ایسے ہی رکھو. تو ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے بتایا، سورہ حامیم سجدہ ہے، سورہ نمبر 41، اس کی آیت ہے آیت نمبر 26. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لہذا القرآن، مت سنو اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور اس میں شور مچا دو، کھپ ڈال دو، یعنی جب یہ پڑھا جا رہا ہو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آؤ. یعنی جب یہ قرآن سنا رہے ہوں تو اس وقت تم کھپ ڈال دو. اب دیکھ رہے ہیں، یہ غور کر رہے، کافر یہ جو ان کے بیہیویئر، چیپ بیہیویئر، گرا ہوا گھٹیا بیہیویئر، خاص طور پر اختلاف میں، دوسرے کی بات کو وہ کرنا، اس کو کنڈیم کرنا اور کسی کو سننے نہ دینا، یہ ان کا طریقہ تھا اور وہ ایسا کرتے تھے. اس کے بعد معلوم یہ ہوتا ہے کہ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ دوسروں کے نظریات اور ان کی جو مذہبی رسوم ہیں، محبوب ہستیاں ہیں، ان کا مذاق اڑاتے تھے. اور یہ بہت قرآن میں بیان ہوا ہے. جیسے مثال کے طور پر سورہ مائدہ ہے، سورہ نمبر 5، اس کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو، یعنی آذان دیتے ہو، اتخذوها لعبا ولہوا، وہ اس کو مذاق کا نشانہ بنا دیتے ہیں. یعنی آذان ہو رہی ہے اور وہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے. تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی مذہبی گروہ ہے، وہ اپنے دین کے طریقے رسوم کو اختیار کر رہا ہے، آپ ایگری نہیں کرتے، اٹس انڈرسٹینڈیبل، اس سے کیا مسئلہ ہے، آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ مذاق اڑائیں. ان کی کوئی پرسنالٹی ہے جس کو کہ وہ پسند کرتے ہیں، آپ ان کو ذلیل کریں. بھئی آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے اذان کب ہو رہی ہے، کیونکہ اذانوں میں بہت نروس ہو جاتا ہوں، ابھی تک نہیں ہوئی نا. تو یہ ایک ان کا رویہ تھا، کیونکہ اندر سے شخصیت کھوکھلی تھی نا. جو دوسرا کسی کا رویہ، نظریہ ہے، مذہب ہے، اس کو اس کا مذاق اڑانا، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، یہ وہ کرتے تھے. اس کے بعد یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ انسان کا گرا ہوا رویہ اس لیے بھی بنتا ہے کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کفار مال سے بے حد محبت کرتے ہیں.
آپ نے یہ صورت تو اکثر کو یاد ہوگی کہ الذی جمع مالا وعددہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ میں مال جمع کرتا ہے وہ اور گنتا ہے اور آئے اور آئے. ظاہر ہے جب یہ آپ کا obsession بن جائے، یہی آپ کا نصب العین بن جائے، تو پھر صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ بھی اسی سے ڈیفائن ہوگا. کوئی آپ کو آ کے دعوت دے اور اسے معلوم ہو کہ یار اس سے تو میرا مال کم ہو جائے گا، تو وہ اس کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتے کہ قبول کرے، بلکہ اس کے نتیجے میں اس دعوت کو، اس محبت کے نتیجے میں اس کی مخالفت کرے گا. یعنی یہ وہ مال کا جمع کرنا اور اس سے اس سے حد سے بڑھی ہوئی محبت کرنا ہے کہ جو انسان کی سچائی کو جاننے اور ماننے میں کا جو رویہ ہے اس کو منفی طور پر متاثر کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. کیوں بیان فرمایا؟ تاکہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو کفر کی جانب لے جاتی ہے. یہ مال کی محبت کے جو کافروں کے اندر حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ان کے اندر اخلاقیات، حقیقی اخلاقیات، احساس وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ چنانچہ ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں، اللہ کی وحی کی روشنی کو دیکھنے سے محروم ہو جاتے ہیں. یہی وہ حد سے بڑی ہوئی محبت. یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ قرآن ہی نے مال کو خیر قرار دیا. اگر مال ٹھیک طرح سے کمایا گیا ہے، مال ٹھیک طرح سے خرچ کیا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں کوئی تکبر پیدا نہیں ہوا، تو وہ اور بھلائی اور خیر کے کاموں میں استعمال ہو رہا ہے تو وہ خیر ہے. لیکن ان کے لیے یہ مال جو ہے وہ ان کی تباہی کا ایک آخری ذریعہ بن جاتا ہے. چنانچہ قرآن نے یہ بیان کیا ہے اور ہم یہ جانتے ہیں، ہم نے آخری صورتیں تو سبھی کو یاد ہیں. سورہ ماعون جس میں فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، یہ وہی ہیں کہ جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں. وہ یتیم کے جو انہی کی طرح کے انسان ہیں جن کو اللہ نے ان کی ذمہ داری میں اپنے اسکیم کے مطابق یتیم کر کے دیا تھا کہ وہ دیکھے کہ کیسا ان کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ نے ان کو مال دیا، ان کو ریسورسز دیے، وسائل دیے، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے، وہ ان کو دھکے دیتے ہیں. تو یہ بھی ان کا ایک فیچر ہے. اور قرآن مجید نے ایک مقام پر سورہ قلم میں، سورہ نمبر 68 جس کو سورہ نون بھی کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو کھڑے ہو گئے تھے قریش کے سردار، ایک جانب یہ فرمایا کہ آپ کے بارے میں کہ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اعلیٰ ترین کردار کے مقام پر فائز ہیں. اور دوسری جانب ان لوگوں کا پست کردار واضح کر دیا اور یہ فرمایا کہ یہ لوگ کون ہیں. تو فرمایا کہ اَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، آپ پرواہ نہ کریں ان جھٹلانے والوں کی، آپ پرواہ نہ کریں جھوٹی قسمیں کھانے والے، ذلیل، اشارہ باز، چغل خور، خیر سے روکنے والے، حد سے آگے بڑھنے والے، حق مارنے والے، سنگ دل اور مزید برآں ان بے نسب لوگوں کی. یعنی ان میں سے بعض وہ بھی تھے کہ جو قریش سے نہیں تھے مگر شامل ہو گئے اور قریش کے مقابلے میں ان کے نام اور ان کے آنر کو زیادہ پروموٹ کرنے لگے. فرمایا کہ یہ سب ان کے ہاں پیدا ہوا. کیوں پیدا ہوا یہ رویہ؟ ان کانا ذا مال و بنین، یہ کردار اس وجہ سے ہوا کہ وہ مال اور اولاد والا ہے. تو بجائے اس کے کہ اس سے شکر گزاری پیدا ہوتی، اس کے نتیجے میں
ان کے اندر یہ رویہ، یہ کردار پیدا ہوا۔ تو اس کے بعد ایک آخری بات جو میں کفار کے ڈسکرپشن میں کرنا چاہتا ہوں، جس کو قرآن نے بہت کلیئرلی بیان کیا ہے، جس کے بیان کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے، بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی کافر ہے یا نہیں ہے، اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ وہ کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اور وہ ہے سورہ مائدہ، سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 44، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی اللہ کا پیغام، اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی کافر ہے۔ یعنی آپ اپنے آپ کو جو مرضی کہیں، جو مرضی دعویٰ کریں، آپ نے کہا کہ وہ ہوگا قانون وراثت میں بیٹی کا بھی حصہ، بہن کا بھی حصہ، میں نہیں دیتا، نہیں دیتا میں۔ تو یہ کیا ہے؟ جو انکار کر دے اس کے مطابق فیصلہ کرنے سے جو اللہ نے نازل کیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کرسچنز کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں نہیں کہہ رہے، جن کے پاس اللہ کا پیغام ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، یار یہ جو کتاب ہے آپ نے اس کو مان لیا ہے، جس نے نہیں مانا اس کا الگ کوئی مقدمہ ہوگا کہ پتہ نہیں سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی، آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، آپ تو اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی کافر ہے۔ بس میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے صرف اتنی بات کہوں گا کہ پیغمبر کی موجودگی میں، کوئی پیغمبر بھی ہو، ان کی موجودگی میں سارے اچھے لوگ، با اخلاق لوگ مومن ہوتے ہیں اور پیغمبر کے قریب آ جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی شخصیت، ان کی دعوت، ان کا انداز، ان کے ساتھ معجزات، اللہ کی ان کی مدد، یہ سب مل کر ان کو بینہ، واضح نشانی بنا دیتے ہیں۔ اور سارے اچھے لوگ، جیسے ایک بڑا اچھا مقناطیس ہے، لوہا ہے، سب پیور آئرن، وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، اور سارے برے لوگ جو کافر ہوتے ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، منافق بھی آخر میں ایکسپوز کر دیے جاتے ہیں۔ سو اصل میں یہ معاملہ کہ جو کلمہ گو ہے وہ لازماً جنتی ہے، اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ لازماً جہنمی ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ اس دور کے لیے، اس لیے کہ اس دور میں حقیقت آخری حد تک واضح ہو جاتی ہے۔ ایک طرف اخلاق کا پہاڑ ہے، ٹاورنگ پرسنالٹی، اعلیٰ ترین اخلاق ہے، اور دوسری طرف کمینے لوگ ہیں اور ان کے نظریات ہیں۔ تو وہ کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دیکھ نہ سکے۔ ود دا پیسج آف ٹائم، شروع میں لوگوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے، آخر 6 years از ناٹ اے شارٹ پیریڈ، اور عمر رضی اللہ عنہ مکے میں ہیں، چھوٹی سی جگہ ہے، دو تین ہزار لوگ ہیں بس، اور صبح و شام ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، مگر 6 سال لگ گئے، اور خالد بن ولید کو 18 سال لگے۔ 3 جنگیں ایسی لڑیں کم سے کم جس میں مخالف تھے۔ تو لیکن بالآخر صورتحال اتنی واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد جو سارے اچھے لوگ ہیں وہ مومن اور مسلمان ہو جاتے ہیں، اور سارے برے لوگ جو ہیں وہ یا کافر ہوتے ہیں یا منافق ہوتے ہیں۔ ابھی آخری بات، دوسرے زمانوں میں رلے ملے ہوتے ہیں، بلکہ پیدا ہوتے ہیں، کوئی کسی مذہب میں پیدا ہو گیا، کوئی کسی فرقے میں پیدا ہو گیا، تو ان کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ جو ان کی پرفارمنس ہوگی، جو ان کا کردار ہوگا۔ دین اس میں ایک بڑا فیکٹر ہے، لیکن دین کے بارے میں بھی رویہ کسی کا کیا ہے
اور اوور آل اس کا کیا ایٹیچوڈ ہے، یہ سب فیصلے اس دن ہوں گے جس دن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، جس دن چھپی ہوئی چیزیں باہر نکال کے ان کو ٹٹولا جائے گا، دل کی نیتیں، دل کے ارادے، سب چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ آج تو چھپی ہوئی ہیں، آدمی آ کے دینی تقریر کر دیتا ہے، لوگوں کو سمجھا رہا ہوتا ہے، پتہ ہی اس کے بعد کیا کرتا ہے جا کے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور ہم سب کو کامیاب کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔